قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ فرما دیجیے اے محبوب کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، الا مگر مودۃ فی القربى، کہ میرے اہل قرابت سے مودت کرو۔ یہاں محبت کا اور لفظ نہیں ہے، یہاں مودت کا لفظ ہے۔ محبت اور مودت میں بھی فرق ہے۔ محبت کم ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو جاتی ہے وقت کے حساب سے، کسی سے کم ہے کسی سے زیادہ ہے، لیکن مودت ایسی ہے کہ مودت محبت کے اس درجے کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بغیر کسی کو کر دیا جائے تو وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن مودت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی مثال علماء کرام مچھلی اور پانی کی دیتے ہیں کہ جو مودت مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو مچھلی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی لیکن پانی کو نہیں چھوڑے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مودت کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے اس نبی کی آل سے، اہل قرابت سے تمہیں مودت رکھنی ہے، کہ ایسی کہ اگر کوئی تمہارے دل سے اہل قرابت کی محبت کو، مودت کو کم کرنا چاہے تو تمہارا دل دھڑکنا تو بند کر دے، لیکن اپنے نبی کی قرابت داروں سے مودت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی مودت ہو اپنے اہل قرابت سے، تو جو اللہ کا نبی حکم فرمایا۔ اب دھیان دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو جو ارشاد فرمایا، مودت کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی۔ حکم کس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان آپ کے ماننے والے، آپ جو میرے محبوب ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، اور آپ جن سے محبت کرتے ہیں تمام لوگوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ان سے مودت کرو، ان سے مودت رکھو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل قرابت سے مودت کی جائے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 15 رمضان المعظم ہے، اور 15 رمضان مبارک جائے ولادت ہے، تاریخ ولادت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کے نواسے کی، جگر گوشہ رسول کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں کیا نسب پایا ہے، کیا سلسلہ پایا ہے۔ دیکھتے نا کہ کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کا اوپر دیکھو، اس کے دائیں دیکھو، اس کے بائیں دیکھو، اس کے نیچے دیکھو، تو یہاں تو جہاں دیکھو سب کے سب جنت والے ہیں، تمام کے تمام جنت کے سردار ہیں۔ کہ نانا کون ہے؟ کائنات کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے۔ باپ کون ہے؟ شیر خدا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شیر، اپنا لقب، شیر کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور والدہ کون ہے؟ جو خاتون جنت ہیں، یعنی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور بھائی چھوٹا جو سید الشہداء ہے، کہ جنہوں نے جان دے دی نانا کے اسلام کو دوبارہ سے روح پھونک دی، وہ ہیں۔ اور آپ خود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ حسن اور حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں۔ اور کیا قسمت پائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے محبت کس طرح کرتے تھے۔ یہ جو نانا اور نواسوں میں محبت چلی آ رہی ہے نا، کہ دادا اور پوتوں کی محبت اور نانا اور نواسوں کی محبت اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو نانا اور نواسوں کی محبت دادا اور پوتوں کی محبت سے زیادہ ملے گی۔ اس کی ایک قدرتی وجہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو اس لیے نانا کو نواسوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے دادا پوتوں کی نسبت۔ یہ قدرتی ہے کیونکہ ہمارے آقا محبت کیا کرتے تھے، اور محبت بھی ایسی
کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے نکل کر آتے ہیں اور آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر تھوڑا سجدہ طویل کر دیں تو نمازی حضرات پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ نواسہ کاندھے سے گر نہ جائے اپنے سجدوں کو طویل کیا کر دیتے تھے۔ سجدے طویل فرما رہے ہیں کہ کہیں میں اٹھا تو میرا یہ جو نواسہ ہے، جو پھول ہے، کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ آپ کندھوں پر سوار ہیں، آپ پیٹھ پر کھیل رہے ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاندھے پر بٹھا کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کرایا کرتے تھے۔ تو جس پر ایک صحابی نے جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دیکھیں سواری کتنی بہترین ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا کہ تم سواری تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سواری پر سوار کتنا بہترین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ آقا کا نواسہ تھا، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر دونوں کبڈی لڑ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹرکس بتا رہے ہیں کہ حسن حسین کو اس طرح پکڑو، یہاں سے پکڑو، اس طرح جو ہے ان کو گراؤ، یہ کرو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، آپ حسن کو تو ٹرکس بتا رہے ہیں کہ حسن یہاں سے پکڑو، یہاں سے حسین کو پکڑ کے گراؤ، اس کو یہاں سے قابو کرو، لیکن حسین کو نہیں بتا رہے۔ تو اس قربان جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ظاہری آنکھ سے دیکھ تو رہی ہے کہ حسن کو تو میں ٹرک بتا رہا ہوں کہ یہاں سے پکڑو، وہاں سے پکڑو، لیکن حسین کو حضرت جبریل امین ٹرکس بتا رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے پکڑو، وہاں سے پکڑو۔ کیا بہترین ہے کہ ایک کو کائنات کا سردار جو ہے وہ ٹرکس بتا رہا ہے، اور دوسرے نواسے کو جو جبریل امین ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ٹرکس بتا رہے ہیں۔ تو ان کی قسمت دیکھیے کہ کیا بہترین قسمت ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی اور 3 ہجری کو۔ 3 ہجری مطلب جس دن غزوہ احد ہوئی اس سن پہ ہوئی، اور آپ کی وفات 49 ہجری کو ہوئی، اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو پیشن گوئی کی تھی آپ کے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ دیکھو گے کہ یہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے 2 گروہ کی آپس میں صلح کرائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع شہادت کے بعد جب منصب خلافت ملی تو 6 مہینے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ عہد لیا تھا کہ لوگوں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس کی حمایت میں کروں گا تم نے اس کی حمایت میرے ساتھ کرنی ہوگی، جس کی مخالفت میں کروں گا یعنی کہ جس کے خلاف میں جنگ کروں گا تو تم نے میرے ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنی ہوگی۔ تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ جس کی حمایت کروں گا تو اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ 6 ماہ بعد جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان آپس میں بٹ رہے ہیں، تو آپ نے خلافت کو چھوڑا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، اور سب کو کہا کہ سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کریں۔ تو لہذا تمام لوگوں نے 40,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تمام لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے حمایت کی، ان کی بیعت دوبارہ کر لی۔ تو آپ تو نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ آپ کا لقب کیا تھا؟ آپ کی کنیت تھی ابو محمد، لیکن آپ کا لقب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گلشن ہے اس کے پھول، اس کے مہکتے ہوئے پھول، یہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج یوم ولادت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو اوپر والا حصہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہ کرتا تھا، یا صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نچلا حصہ ہے وہ مشابہ ہے حضرت امام حسین کے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اوپر والا حصہ ہے، جو وجود ہے، جو جسد اطہر ہے، وہ مشابہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نواسوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شبیہ کو جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے پکی محبت کرنے کی، بلکہ پکی مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔